آدم علیہ السلام پہلی شخصیت ہے انسانوں میں سے، اور نبی بھی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ ان کو سب سے پہلے علم کے ذریعے عظمت دی گئی، علم کے۔ آج چونکہ موضوع میرا یہی علم ہے، اندھیرا لا علمی، جہالت اندھیرا ہے اور علم روشنی ہے۔ جتنا روشنی جو علم حاصل کرے گا بڑھے گا اور عمل کرے گا، اللہ اس کی زندگی کو روشن بناتے چلے جائے۔ میں نے بتایا، شروع میں کہا تھا کہ دو زندگیاں اللہ نے دی، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ دونوں زندگیوں کا علم اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے دنیا کا علم چاہیے، اور آخرت میں انسان سرخرو ہو جائے، اس کو مقام و مرتبہ مل جائے، اس کے لیے آخرت کا علم چاہیے۔ اللہ نے دونوں علم اتارے دنیا میں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا علم، آخرت کا بھی علم دیا تھا اور دنیا کا علم، چیزوں کا علم دے دیا تھا۔ دونوں علم دیے تھے اور ان میں سارے نام بتا دیے۔ دیکھو، پہلے اول نبی کو بھی علم کی روشنی سے ممتاز کیا، اور آخری نبی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی پہلی جو آیتیں اترتی ہیں، غار حرا میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ آپ اعتکاف میں ہیں اور آپ کی عادت تھی اعتکاف کرنے کی، تو اسی اعتکاف کی حالت میں ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں کہ پڑھیے۔ حضور کہتے ہیں ما انا بقاری، میں کیا پڑھوں؟ کیونکہ نبی کا کوئی استاد اللہ نے نہیں بنایا دنیا میں۔ یاد رکھے، سارے نبیوں کا کوئی استاد نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، خاص طور سے ہمارے آقا۔ جب نبی کے استاد کیوں نہیں ہے اور نبی کو سب سے زیادہ علم دیا جاتا ہے اور استاد بھی نہیں، کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے استاد ہوا کرتے ہیں۔ اللہ جس کا استاد ڈائریکٹ ہو جائے، پھر اس کے دنیا کے استاد کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ تو ہر رسول اور نبی کے استاد اللہ رب العالمین ہوتے ہیں، لہذا ان کو دنیا کے استاد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارے میں بتاتا ہوں۔ 5 سال کے تھے عیسیٰ علیہ السلام، معجزے کے طور پر اللہ نے دیا تھا۔ ان کی والدہ حضرت مریم نے مکتب بھیجا، جاؤ بیٹا مکتب چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام مکتب جا رہے پڑھنے کے لیے۔ تو مکتب میں جب پہنچے، یروشلم میں رہتے تھے، فلسطین میں، چونکہ وہ فلسطین جو بیت المقدس ہے، زکریا علیہ السلام وہاں کے امام تھے، جو ان کے خالو تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے، اور یہ پورا گھر خانوادہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے خدمت گزار تھا، اور وہی ان کی خدمات ہوتی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 5 سال کے تھے، حافظ وہاں جو استاد تھے ان کے پاس گئے، اور بچے پڑھ رہے تھے وہاں، اور بچے پڑھ رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں بیٹھ گئے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 5 سال کے بچوں کا مطلب الف با سے شروع کیا جائے، تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو الف۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اور بچوں سے کہا، تو بچوں نے الف کہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے استاد سے کہا کہ استاد صاحب الف کے معنی کیا ہے؟ الف کا مطلب کیا ہے؟ استاد نے کہا بیٹا الف کا تو کوئی مطلب نہیں۔ کہا واہ بھائی، آپ علم پڑھانے بیٹھے ہیں اور ایک لفظ پڑھا رہے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں، آپ کیسے استاد ہیں؟ اب استاد حیران و پریشان کہ کون سا بچہ آ گیا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ کہا استاد، کہا الف کا کوئی مطلب نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیسا علم ہے جس کا کوئی مطلب نہ ہو؟ یہ کیسا علم ہے آپ پڑھا رہے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، استاد جب پریشان حیران ہو گیا تو کہنے لگا کہ بیٹے تمہیں معلوم ہے اس کا مطلب؟ کہاں ہمیں معلوم ہے۔ کہا بتاؤ۔ کہا ابھی نہیں، آپ یہاں آئیے، شاگردوں کی جگہ پہ آئیے، میں استاد کی جگہ پہ جاؤں گا تب بتاؤں گا۔ تو بیچارہ وہ حیران و پریشان پہلے ہی تھا اس بچے سے۔ وہ استاد شاگرد کی لائن میں آیا اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے۔ اس کے بعد کہا دیکھو الف، اور ایسی تقریر کی
الف کے بارے میں اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کی عظمت کی، کہ استاد گویا کہ اپنی منہ میں انگلیاں دبائے بیٹھا تھا کہ یہ بچہ کون سے علم لے کر آیا ہے اور بولتا چلا جا رہا ہے۔ حیران و پریشان ششدر تھا، حیران و پریشان تھے کون سا علم لے کے آئے۔ تو وہ علم لدنی تھا، نبیوں کو جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے براہ راست۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود پڑھانے لگے استاد کو۔ میں نے کہا کہ استاد، کسی نبی کا کوئی استاد دنیا کا نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین ان کے استاد ہوا کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پکڑا، جبرائیل نے دبایا، جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں، تو حضور سے کہا اقرا، پڑھیے۔ تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں کیا پڑھوں، صرف اقرا تھا، اقرا، یہ نہیں کہا تھا قرآن پڑھیے یہ پڑھیے، کچھ اقرا، پہلی آیت، پہلا لفظ جبرائیل کی زبان سے نکلتا ہے، اور سورہ اقرا میں وہی لفظ ہے، ہو بہو وہی سیم، اقرا، پڑھیے، مطلق۔ حضرت مولانا پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مطلق ہے یہ لفظ، اس میں کوئی زبان نہیں ہے کہ کیا پڑھیے، دین کا علم یا دنیا، تو اس کا مطلب دنیا میں رہتے ہوئے دنیا دین دونوں کا علم پڑھیے آپ۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو ہماری کوتاہی ہے، دنیا والے اب ہم کو کہنے لگے ہیں کہ مسلمان کچھ نہیں جانتے، مسلمان علم پیچھے ہو گئے۔ یعنی کہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مسلمان کچھ نہ کر پائے علم۔ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے مدرسوں، ہمارے مکتب اور یہ، وہ سمجھتے ہیں یہ کچھ علم ہی نہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، اور دنیا میں پیچھے ہو گئے۔ لیکن افسوس، وہ غلطی ہماری کہیں رہی۔ دنیا کا علم بھی اللہ نے ہمیں دیا تھا، جیسے میں نے بتایا آدم علیہ السلام کو دونوں علم دیے گئے، آخرت کا علم اور دنیا کا علم، اور پھر یہ دنیا کا دونوں علم آئے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے قلم سے ادریس علیہ السلام نے لکھنا سکھوایا اپنی قوم کو، اپنی امت کو۔ ادریس علیہ السلام سب سے پہلے، قلم کی شروعات وہاں سے ہوتی، ورنہ زبانی لوگ یاد کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس سارے علم تھے، جغرافی تھا، ہمارے پاس سائنس تھا، فزکس تھا، جتنے علم دنیا کے آئے تھے سب ہمارے پاس تھے، اور دنیا کی ساری چیزیں جو اس وقت ایجاد ہو رہی ہم ہی نے بنائی تھی۔ لیکن ہماری کوتاہی، ہمارے اندر سستی آئی، اور ہمارا علم ہم سے عرب کو علم اللہ نے دیا تھا، عرب کو، اہل عرب کو علم دیا تھا۔ پھر دوسری قوموں کے لوگ، یورپ کے لوگ آئے، افریقہ کے لوگ آئے عرب پڑھنے کے لیے، چین اور جاپان کے لوگ آئے عرب پڑھنے کے لیے، ہمارا علم سب لے گئے اور ہم خالی کھوکھا ہو گئے۔ انہوں نے اس میں ترقی کر لی۔ تو وہ آج دنیا سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ غلطی ہماری یہ رہی کہ ہم دین کے علم میں تو آگے بڑھے لیکن دنیا کے علم میں کمزور ہو گئے، یہاں یہ غلطی رہی تھوڑی سی۔ لیکن دنیا والے جو سمجھتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کی غلطی ہے۔ اللہ نے ایک مسلمان کو دنیا اور دین کا علم دونوں دیا ہے۔ اگر کوئی عالم، مفتی، انجینئر اور ڈاکٹر ہو تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی انسان نہیں، اس سے بڑی کوئی پرسنالٹی نہیں۔ کیوں؟ اس کو دین کا علم بھی ہے اور دنیا کا بھی علم، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑا بڑا سائنٹسٹ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہندی، انگلش، اردو، فارسی، عربی، 5 زبانیں پڑھائی جاتی۔ کوئی کالج، یونیورسٹی بتا دے ان کی، جو لوگ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو علم نہیں آتا، 5 زبانیں کون پڑھتا ہے؟ دکھا دے ہمیں۔ انگلش اور ہندی میں تم لوگ آگے بڑھ گئے تو سمجھتے ہو سارا علم ہم کو ہو گیا۔ ارے مسلمان سے بڑا کوئی عالم دنیا میں علم والا نہیں، اگر وہ صحیح آ جائے اپنے لائن پہ، پڑھنے پہ آ جائے۔ اگر ایک مسلمان پڑھنے پہ آئے گا تو اس کو 5 زبانیں معلوم ہوں گی، اور اگر سنسکرت پڑھ لے تو 6 زبانیں ہو گئی۔ اور ہمارے بہت سے علماء ہیں جو چترویدی کہلاتے، سارا علم یعنی انگلش، ہندی، عربی، فارسی، اردو اور سنسکرت، 6 زبانوں کا علم۔ کون ہے دنیا میں جو اتنا 6 زبانوں کا علم؟ ہمارا بچہ بھی 6 زبانیں جانتا ہے اگر پڑھ لے صحیح۔ وہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم بس ہائے کام علم میں آگے نہیں بڑھائے۔ حالانکہ اللہ کے
اللہ کے پہلے پیغمبر جو نبی تھے آدم علیہ السلام کو بھی علم کے ذریعے ممتاز کیا گیا، اور آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، آپ کے اوپر بھی جو پہلی وحی آتی ہے وہ بھی علم کے لیے، یعنی شروع پیغمبر پر علم کی روشنی بتائی گئی، اور آخری پیغمبر کو بھی جس زندگی کی نبوت کی زندگی کی شروعات کی گئی علم سے کی گئی۔ تو اس لیے میرے دوستو علم روشنی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں چھوٹا سا، بات ختم۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد تشریف لائے، اپنے گھر سے نکلے، گھر آپ کا بالکل مسجد سے ملا ہوا اور وہ دروازہ تھا، آپ نکلے مسجد آئے، نماز کا وقت نہیں تھا، ایسے ہی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو دو جماعتیں تھیں اس وقت، دو جماعتیں الگ الگ بیٹھی ہوئی، ایک جماعت ایک صحابہ کی جماعت تھی جو کوئی نماز پڑھ رہا، کوئی ذکر میں ہے تو کوئی قرآن کی تلاوت میں ہے، اس طرح ایک جماعت تھی جو دعا کوئی کر رہی ہے، اور ایک جماعت ایک حلقہ تھا جس میں مسئلے مسائل بیان ہو رہے تھے، مسئلے مسائل اور قرآن کے اوپر بات ہو رہی تھی، مسئلے مسائل کی بات ہو رہی تھی، علم کی بات ہو رہی تھی۔ حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد، تو آپ نے دونوں جماعتوں سے فرمایا انتم کلاکما علی الخیر، تم دونوں خیر پر ہو۔ دونوں جماعتوں سے کہا جو عبادت میں لگے ہوئے تھے، جو ذکر میں لگے ہوئے تھے، ان سے بھی کہا تم خیر پر ہو، اور اس جماعت سے بھی کہا جو علم حاصل کر رہے تھے، جو مسئلے مسائل سیکھ رہے تھے، ان سے بھی کہا تم بھی خیر پر ہو۔ لیکن حضور نے فرمایا آخر میں آپ اٹھے اور ان لوگوں کے پاس جو ذکر کر رہے تھے، جو نماز پڑھ رہے تھے، دعا، ان کے پاس نہیں بیٹھے، حضور ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے جو مسئلے مسائل سیکھ رہے تھے، جو علم کی باتیں کر رہے تھے، وہاں بیٹھ گئے حضور۔ اور پھر حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، علم دے کر بھیجا گیا ہوں، لہذا آپ نے اس جماعت کو اختیار کیا۔ پہلے آپ نے بات صاف کر دی کہ تم دونوں خیر پر ہو، یعنی جو عبادت میں لگا ہے، جو ذکر میں لگا ہے، جو تلاوت میں لگا ہے، وہ بھی خیر پر ہے، اس کو بھی خیر اللہ کی مل رہی ہے، اور جو مسئلے مسائل سیکھنے علم میں لگا ہے اس کو بھی خیر مل رہی۔ لیکن حضور بیٹھے کہاں؟ وہاں بیٹھے جہاں علم کی باتیں ہو رہی تھی، وہاں بیٹھ کے حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہارا۔ میرے دوستو عزیزو اور میرے نوجوانوں، 3-3 4-4 گھنٹے آپ کی موبائلوں میں جاتے ہیں صرف پلٹنے میں، اس طرح کیا آیا، کس کا میسج آیا، کس کا میسج آیا، یہ وہ فلاں، 3-3 4-4 گھنٹے آپ صرف ویڈیو دیکھنے میں آپ گزار رہے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ تو 3-3 4 گھنٹے ویڈیو دیکھنے میں اور صرف میسج دیکھنے میں چلے گئے، اس کا حساب ہوگا؟ جواب کیا ہوگا؟ اگر یہی وقت آپ علم حاصل کرنے میں، کتاب، درس قرآن، تعلیم گھروں میں کیوں کہا جا رہا ہے بار بار؟ اب مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، دیکھو حدیث کی تعلیم بھی روشنی ہے، آپ حدیث پڑھیں گے، حدیث میں بیٹھیں گے تو آپ کو روشنی ملے، علم ملے گا، آپ قرآن کی تعلیم میں بیٹھیں گے تو آپ کو قرآن کی روشنی ملے گی، تو آپ دونوں روشنی آپ کو ملیں گی۔ لہذا میرے دوستو عزیزو، آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، تعلیم میں بیٹھو، تعلیم کرو، اپنے گھر میں کتابیں مطالعہ کرو، وقت نکال کر کے، اور گھر میں لے کے بیٹھ جاؤ، خود بھی سناؤ، پڑھو، اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی سناؤ، وہ روشنی سناؤ جو دل میں اترے گی۔ موبائل کی روشنی نہیں اترے گی، فتنہ ہے، اس فتنے سے بچو، اپنے وقت کو بچاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا